کیا ناپاکی کی حالت میں سحری کھا سکتے ہیں؟ اگر رات میں انسان ناپاک ہوا ہے اور اسی حالت میں فجر کی اذان ہو گئی، اسی حالت میں فجر کی اذان ہو گئی، کوئی حرج کی بات نہیں، اسی حالت میں سحری کھا لیا، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اگر ناپاک ہوا ہے اور فجر کی اذان ہو گئی تو جلدی سے جا کر کے غسل کر لے تاکہ جماعت سے نماز پڑھے۔ اگر کوئی انسان ناپاکی کی حالت میں رہ جاتا ہے اور جان بوجھ کر کے فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے اور پھر صبح سو کر کے اٹھتا ہے 9 بجے 10 بجے اور پھر نہا دھو کے نماز پڑھتا ہے تو یہ غلط ہے اور یہ صحیح نہیں ہے۔ نماز کو ٹائم پر پڑھنا ہے۔ آپ کا روزہ صحیح ہو جائے گا اگر آپ ناپاکی کی حالت میں سحری کرتے ہیں، مگر جماعت سے نماز فرض ہے، اس کو انسان کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس لیے اگر کوئی جنابت کی حالت میں ہے تو جلدی سے غسل کر لے تاکہ جماعت سے نماز پڑھ سکے۔ کیا بنا سحری کھائے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ بنا سحری کھائے نفل روزہ تو رکھ ہی سکتے ہیں۔ رمضان کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، مگر ایک شرط ہے کہ رات میں آپ یہ نیت کر کے سوئے ہوں کہ ہاں مجھے کل صبح روزہ رکھنا ہے۔ نفل روزے میں نیت ضروری نہیں ہے۔ نفل روزے میں آپ فجر کے ٹائم اگر اٹھے، اذان ہو گئی، آپ کے دل میں ارادہ پیدا ہوا کہ آج میں روزہ رکھ لیتا ہوں، سحری نہیں کھائی آپ نے فجر کے بعد نیت کر لی، آپ نفل روزہ رکھ سکتے ہیں۔ مگر رمضان میں رات ہی میں آپ کو دل میں یہ ارادہ کرنا پڑے گا کہ ہاں مجھے کل روزہ رکھنا ہے۔ اگر یہ ارادہ کر کے آپ سوئے تھے اور صبح آپ کی نیند نہیں کھل پائی سحری میں تو بغیر سحری کے بھی آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ روزے کی حالت میں تھوک نگلنا کیسا ہے؟ آٹومیٹک نیچرلی طور پہ اگر کچھ تھوک آپ کا حلق کے اندر چلا جاتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن جان بوجھ کے اپنے منہ میں ڈھیر سارا تھوک بنانا اور اس کو نگلنا یہ مناسب بات نہیں، یہ جو ہے اخلاق کے بھی خلاف بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا مگر ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ کیا روزے دار روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لے سکتے ہیں؟ لے سکتے ہیں، مگر ایک شرط کے ساتھ کہ انسان کو اپنے اوپر کنٹرول ہو۔ پتہ لگا کہ بیوی کا بوسہ لینے گیا اور ناپاک ہو گیا تو مسئلہ ہو جائے گا، پھر وہ ایک روزہ ہی نہیں جائے گا، اس کو 60 روزہ رکھنا پڑ جائے گا، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑ جائے گا، یا لگاتار 2 مہینہ اس کو روزہ رکھنا پڑے گا، تو وہ بہت بھاری پڑ جائے گا۔ اس لیے جو انسان اپنے نفس پر کنٹرول کر سکتا ہے اس کو اس بات کی اجازت دی جا سکتی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو شخص کسی بیماری کی حالت میں روزہ نہ رکھ سکے تو اس کا کیا مسئلہ ہوگا؟ اگر بیماری ایسی ہے کہ آج بیماری ہے کل ٹھیک ہو جائے گی تو اس کو تو قضا کرنا ہے، لیکن بیماری ایسی ہے کہ اب ٹھیک نہیں ہوگی، جیسے شوگر ہو گیا، ٹی بی ہو گئی، اب یہ تو ٹھیک ہونا بہت مشکل ہے، تو ایسا انسان جس کی بیماری لا علاج ہے یا اب عمر کے ساتھ رہے گی وہ بیماری، تو ایسا انسان اگر روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے تو ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا، ایک مسکین کو 2 ٹائم کا کھانا اس کو کھلانا رہے گا۔ بہتر یہ کہ کھانا کھلا دے یا 2 ٹائم کے کھانے کا جو اناج ہے وہ اناج دے دے۔ اگر اناج دینے میں بھی کوئی پرابلم ہے تب بہت مجبوری کی حالت میں اس کا پیسہ دے سکتا ہے، ورنہ شریعت میں اطعام کا لفظ ہے، کھانا کھلانے کا لفظ آیا ہے تو کھانا ہی دینا چاہیے یا کھانے کی جگہ اناج دینا چاہیے۔ روزے کی حالت میں گل یا کوئی نشاور چیزوں کا استعمال کرنا کیسا؟ بالکل غلط ہے۔ روزہ جب آپ جائز چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں تو بھائی گل کیوں نہیں چھوڑ رہے ہیں آپ؟ کوئی کہہ رہا ہے کہ صاحب ہم گل اس لیے کرتے ہیں پیٹ صاف ہوتا ہے، ارے بھائی کسی اور چیز سے صاف کرو اپنا پیٹ، گل سے بس صاف کرو۔ اور گل ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کا اثر منہ کے اندر محسوس ہوتا ہے، تو روزے کی حالت بہت اگر آپ کی مجبوری ہے تو آپ صبح سحری کے پہلے جو ہے یعنی فجر کے پہلے آپ کر لیجئے، وہ بھی اس صورت میں جب گل کے اندر نشہ نہ ہو۔ اگر گل کے اندر کسی طریقے کا نشہ ہے تو روزے کے پہلے یا روزے کے بعد میں یا روزے کی حالت میں کسی بھی صورت میں وہ صحیح نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ہم بستری کرے تو وہ کیا کرے؟ جان بوجھ کر کے اگر ایسا کرتا ہے تو روزے کی کا اس کو کفارہ دینا پڑے گا۔ کفارہ کیا ہے؟ لگاتار 60 دن جو ہے وہ روزہ رکھے، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کو روم کرائے پہ دے دی اور اس میں مورتی رکھ کر مورتی کی پوجا کرے تو کیا یہ صحیح ہے؟ اب جب آپ نے غیر مسلم کو دیا ہے تو آپ کو سوچ سمجھ کے دینا چاہیے تھا۔ آپ نے دیا ہے تو آپ منع تو نہیں کر سکتے، غیر مسلم ہے تو اپنی تو پوجا کرے گا ہی، لیکن بہرحال آپ اگر یہ شرط لگا دیں کہ بھائی دیکھو ٹھیک ہے ہم تم کو دکان کے لیے دے رہے ہیں مگر اس میں پوجا پاٹ مت کرو، اگر یہ شرط لگا سکتے ہیں اور سامنے والا اس شرط پر عمل کر سکتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر یہ شرط لگائے بغیر آپ نے دیا ہے اور وہ کر رہا ہے تو آپ کیسے روک پائیں گے؟ اس لیے قرآن کی آیت ہے کہ برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو،
یہ ایک طریقے کا شرک ہو رہا ہے جو آپ کے گھر میں ہو رہا ہے، تو آپ شرک کے کاموں میں سپورٹ کا سبب نہ بنیں، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ کیا مدرسے میں صدقۃ الفطر دینا چاہیے؟ کوئی عالم بولتے ہیں کہ دے اور کوئی بولتے ہیں نہ دے۔ اگر مدرسے میں غریب بچے ہیں، غریب بچوں کے اوپر وہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے، اس کا الگ حساب کتاب ہے کہ صدقۃ الفطر کا جو اناج ہے وہ انہی غریب بچوں پر خرچ ہو رہا ہے یا وہ رقم ان غریب بچوں پر خرچ ہو رہی ہے، تب تو دیا جا سکتا ہے۔ لیکن عام طور سے اس میں مدرسین کی تنخواہ بھی دی جا رہی ہے، مدرسے کی تعمیر بھی ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں دینا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ صدقۃ الفطر کا پیسہ مسکین کو دینے کا حکم ہے، ہر جگہ دینے کا حکم نہیں ہے۔ جو عالم خود عمل نہیں کرتا اور وہ دوسروں کو واعظ و نصیحت کرتا ہے تو کیا صحیح ہے؟ ظاہر ہے کہ صحیح تو نہیں ہے۔ لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ کیا حلال جانور کا خصیہ کھا سکتے ہیں؟ جانور جب حلال ہے تو اس کے بدن کی تمام چیزیں حلال ہیں، کوئی بھی چیز مکروہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، ایمان پر قائم رکھے، ایمان پر ہم سب کا خاتمہ ہو، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔